السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز احباب گرامی قدر، آج کی ہم اس نشست میں روزے کی فضیلت اور روزہ دار کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ روزہ جو ہے یہ اردو اور فارسی کا لفظ ہے۔ عربی کے اندر اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا یعنی روزے کا مطلب ہر اس کام سے رک جانا جس کام سے اللہ تعالی منع فرما دے، یہ روزے کا معنی اور مطلب ہے۔ اور بنیادی طور پر اگر اس مطلب کو سمجھا جائے تو روزہ حقیقت میں ہے ہی اسی شخص کا کہ جو شخص اس مطلب کو پورا کرتا ہے، جو شخص اس معنی کو پورا کرتا ہے، روزہ اسی شخص کا ہے کہ روزے کا معنی ہے ہر اس کام سے رک جانا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دے دیا۔ تو جو شخص روزے کے اس مطلب اور مقصد کو پورا کرے گا، انشاءاللہ وہ روزے کی فضیلت کو بھی حاصل کر لے گا اور روزے کے فوائد کو بھی انشاءاللہ وہ شخص حاصل کر لے گا۔ تو روزے کے فضائل کیا ہیں، روزے دار کی فضیلت کیا ہے، تو آئیے اس ضمن میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ پیش کرتا ہوں، جن کے اندر روزے کی اور روزے دار کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں ہے، کتاب الصیام، سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتا ہے اور حالت ایمان میں روزے رکھتا ہے، ایمانا و احتسابا، اور اللہ تعالیٰ سے نیکی کی، اجر کی، ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص حالت ایمان میں
نیکی حاصل کرنے کے لیے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اسی طرح روزہ کی فضیلت کے اعتبار سے ایک اور حدیث مبارکہ صحیح البخاری کتاب الصیام میں ہے۔ اس حدیث کو بھی امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے، روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی سمیل کی جو اہمیت اور افادیت ہے یہ کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی سمیل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت اور افادیت کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ روزے کی فضیلت بھی ہے اور روزہ دار کی فضیلت بھی ہے۔ آئیے ایک اور انداز سے روزے کی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا خیر و برکت کے دروازوں میں سے میں تیری رہنمائی کسی دروازے کی طرف نہ کر دوں؟ اور فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، اور صدقہ یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ اور صدقہ یہ دونوں چیزیں خیر کے دروازے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو ڈھال کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ڈھال جو ہے یہ میدان جنگ کے اندر استعمال کی جاتی ہے کہ جب دشمن کی طرف سے کوئی تیر آتا ہے، کوئی نیزہ آتا ہے، یا کوئی اور نقصان دینے والا آلہ آتا ہے، تو شخص انسان ڈھال کو اپنے جسم کے آگے کر لیتا ہے، اور اس ڈھال کے ذریعے انسان دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ہر نیزے اور ہر بھالے سے، اور دشمن کی طرف سے اٹھنے والی ہر تلوار سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح میدان کے اندر انسان ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا ہے، مومن اور روزے دار کے لیے روزہ بھی ڈھال ہے۔ مسلمان روزے دار اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سختیوں سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے، اور عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ فضیلت اور یہ مرتبت بھی اللہ تعالیٰ نے روزے اور روزہ دار کو عطا کی ہے۔ اور اس روزے کی کیا فضیلت اور کیا افادیت ہے، اور اس روزے کے مزید فضائل کیا ہیں، آئیے ایک اور حدیث مبارکہ کے تحت اس فضیلت کو سمجھتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الصیام میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو شخص تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ نکاح جو ہے اس کے کرنے کے بعد انسان کی آنکھیں وہ جھک جاتی ہیں، آنکھوں میں شرم و حیا آ جاتی ہے، اور انسان اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور ومن لم یستطع، اور جو شخص شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ایسا شخص روزہ رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور انسان کی پاک دامنی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ نے روزے کو پاک دامنی کے لیے دلیل اور بنیاد اور برہان قرار دیا ہے۔ روزہ کی فضیلت کیا ہے، روزہ دار کی اہمیت کیا ہے، آئیے ایک اور حدیث مبارکہ کے تحت اس کو سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے، آدم کے بیٹے کی ہر نیکی کو 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابن آدم کے اندر، نیک اعمال کرنے والے کے اندر جتنا خلوص زیادہ ہوتا ہے، اس کو اس قدر اجر، نیکی اور ثواب اور بدلہ اور صلہ بھی اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کسی کے اعمال میں اسی نیکی کی، اسی عمل کی 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو جس طرح خلوص بڑھتا جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کا جو اجر ہے، جو ثواب اور بدلہ اور ثمر ہے، وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل اور ہر نیکی، اس کی جزا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا ثواب، اس کا اجر اور اس کا بدلہ، اس کی جزا لکھی نہیں جا سکتی، اس کو اعداد و شمار کے اندر نہیں لے کے آیا جا سکتا، فرشتے اس کو اپنے قلم کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔ روزے کا اجر اتنا ہے، روزے کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے ثواب کو لکھنے سے قاصر ہیں، اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، انسان نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس نے میرے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے گرمی کی شدت کے اندر پینا بھی چھوڑ دیا ہے، جائز مشروبات کو بھی ترک کر دیا ہے، پانی پینا بھی اس نے چھوڑ دیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اس شخص نے، اس روزہ دار نے میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جائز کھانے جو ہیں وہ بھی ترک کر دیے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ میں ہی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ تم اس کا اجر اور ثواب نہیں لکھ سکتے، اس کا اجر عطا کروں گا تو میں رب العالمین ہی عطا کروں گا۔ تو یہ روزے کا اجر ہے، روزے کی جزا ہے۔ حضرات گرامی قدر،
روزہ جو ہے یہ اسلام کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام جو ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، اس عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اسلام، اس کے 5 ارکان ہیں، اس کی بنیاد 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے تو اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ نہیں، ہر خوشی کا، ہر غم کا مالک، دکھ کا مالک، سکھ کا مالک، رزق دینے والا، روزی روٹی دینے والا، اولاد دینے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، خوشی اور غمی کے لمحات عطا کرنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، روزوں کی اہمیت کو آپ اس انداز سے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ستون قرار دیا ہے کہ روزے کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ کسی بھی مسلمان کا اسلام اس وقت تک کامل ہو نہیں سکتا جب تک وہ انسان بالغ ہونے کے بعد روزہ نہیں رکھ لیتا یا روزے پر ایمان نہیں لے آتا۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت اور ضمانت دی ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں ہے، ایک شخص رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، اور اس شخص نے آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے، میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت کا راہی بن جاؤں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا کام تو یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات پر ایمان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، اور دوسرے نمبر پر وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، 5 وقت کی جو فرضی نماز ہے اس پر ہمیشہ اختیار کر، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور جو فرضی زکوٰۃ ہے اس کو بھی ادا کرنے والا بن جا، وتصوم رمضان، اور جب تیری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے تو تو نے اس مہینے کی عزت اور قدر کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ صحابی، وہ شخص کہنے لگا، واللہ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عمل اور جو کام آپ نے مجھے بتلایا ہے میں اس کے اندر نہ کمی کروں گا اور نہ اس کے اندر اضافہ کروں گا، میں اسی پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شخص چلا گیا، واپس جا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دنیا کے اندر کسی جنتی انسان کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس جانے والے شخص کو دیکھ لے، یہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی انسان ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت اور یہ افادیت
اللہ تعالیٰ نے روزے کو اور روزے دار کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص آیا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، قبیلہ قزاعہ سے اس کا تعلق ہے۔ آ کے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں یہ گواہی دے دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دوں اور میں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھوں اور رمضان المبارک کے اندر قیام کا اہتمام بھی کروں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے، آپ کی رسالت کا اقرار کرنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے اور اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرنے، ان 5 کاموں کے کرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا؟ مجھے جزا کیا ملے گی؟ مجھے بدلہ کیا ملے گا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرا حال کیسا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، فرمایا کہ اے آنے والے نوجوان، اے خوش نصیب انسان، جو شخص ساری زندگی یہ 5 کام کرتا فوت ہو گیا، من مات علی ھذا، کہ جو شخص انہی کاموں کو کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو صدیقین کا اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ ایسا شخص قیامت والے دن، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، رمضان مبارک کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، یہ 5 کام کرنے والا شخص قیامت والے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیں، صدیقین کہاں ہوں گے، شہداء کہاں ہوں گے، صالحین کہاں ہوں گے؟ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ صدیقین اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ جنتوں کے اندر ہوں گے، شہداء اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ جنتوں کے اندر ہوں گے، صالحین اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ جنتوں کے اندر ہوں گے۔ لہذا پتہ کیا چلتا ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کریں گے اور جنت کے اندر صدیقین کا، شہداء کا ساتھ بھی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضیلتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے رمضان المبارک کی اور روزے دار کی اہمیت اور افادیت کو ایک اور انداز کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الصیام کے اندر روایت موجود ہے، صحابی رسول سیدنا جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور ان 8 دروازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ ایسا بنایا ہے جس دروازے کا نام باب الریان ہے، ریان کا دروازہ، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے کے اندر، اس دروازے سے صرف اور صرف وہی لوگ گزریں گے جو دنیا کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا شخص نہیں گزرے گا۔ یہ جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے صرف روزے دار کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اس دروازے کے اندر اگر گزرے گا تو صرف اور صرف روزے دار گزرے گا، اس روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے نہیں گزر سکے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الصیام والرمضان
روزہ اور سیام اور قرآن، السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کے لیے سفارش اور شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، روزہ کہے گا یا الہ العالمین میں نے اس شخص کو کھانے سے روکے رکھا اور جائز خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ یا الہ العالمین آج میں تیری بارگاہ میں اس شخص کے لیے سفارش اور شفاعت کرتا ہوں، مولا کائنات میری سفارش کو قبول فرما لے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ منعتہ النوم باللیل، اور یہ قرآن مقدس جو ہے یہ کہے گا یا الہ العالمین میں نے اس شخص کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، منع کیے رکھا کہ یہ شخص قیام اللیل کے اندر میری تلاوت کرتا رہا، فشفعنی فیہ الہ العالمین میری سفارش اس شخص کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، تو پھر اس شخص کی سفارش کو قبول، پھر روزے کی سفارش کو، قرآن کی سفارش کو اس روزے دار کے حق میں قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارشوں کو اور شفاعتوں کو قبول فرما کے اس شخص کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ فضیلت ہے، یہ مقام